السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید سفیر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوری یوٹیوب چینل۔ دوستو، توبہ کا طریقہ، توبہ کے بعد دوبارہ گناہ سرزد ہونے کا حکم۔ سوال نمبر 1 کہ میں توبہ کے متعلق طریقہ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں 5-6 کبیرہ گناہ ہوں اور وہ سب سے توبہ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ کیا سب کبیرہ گناہ کا الگ الگ سے نام لے کر الگ الگ سے توبہ کرنا پڑے گی؟ سوال نمبر 2، توبہ کے بعد اگر ان 5-6 کبیرہ گناہ میں سے کسی گناہ کا ارتکاب پھر سے ہو جائے تو کیا سبھی گناہ سے کی ہوئی توبہ ٹوٹ جائے گی یا صرف اسی کی؟ اور توبہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ مثلاً اگر کوئی شخص شراب سے توبہ کرے اور اس سے کوئی دوسرا گناہ ہو جائے، مثلاً کسی کو تکلیف پہنچا دے یا غیبت سرزد ہو جائے، شراب تو نہ پیے لیکن کوئی دوسرا گناہ سرزد ہو جائے تو کیا توبہ ٹوٹ جائے گی؟ نمبر 3، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لے تو کیا پھر اس سے کوئی گناہ ہی سرزد نہ ہو؟ انسان ہونے کے ناطے تقاضائے بشریت کچھ نہ کچھ دوسرا گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ چھوٹا موٹا برائے کرم پوری وضاحت سے بتا دیجیے۔ دوستو، ان سوالوں کا جوابات کچھ اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے کہ ہر گناہ کا نام لے کر توبہ کرنا بھی درست ہے اور یہی بہتر ہے، اور سب سے ایک ساتھ توبہ کرنا بھی درست ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ اے اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اس سے الگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس گناہ کی معافی مانگیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو متعلقہ شخص سے معافی مانگیں، اور اگر اس کا کوئی مالی حق ہے تو اس کو بھی ادا کریں، اور اگر وہ گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، مثلاً نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کو قضا کریں۔ فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کریں، پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ بیک وقت نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضائے عمری کی پڑھ لیا کریں۔ ایسے ہی متفرق اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کریں۔ فرض و زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ بھی یکمشت یا تدریجاً ادا کریں۔ اگر کسی نے شراب سے توبہ کر لی تو اس کی توبہ آئندہ تب ٹوٹے گی جب شراب پیے گا، اور اگر شراب کے علاوہ کوئی اور گناہ سرزد ہو تو اس سے شراب سے کی ہوئی توبہ نہیں ٹوٹے گی۔ توبہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا ہو، اوپر درج طریقہ کے مطابق دوبارہ توبہ کر لیں۔ خود ہوا دن میں 70 مرتبہ گناہ ہو جائے، پھر ندامت و پشیمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور ہر مرتبہ توبہ کرتے وقت سچی ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور خطا انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہتری ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں توبہ کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالی تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ واقعہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو، البتہ اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر دے اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں، پھر اس سے بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے ان کو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، گناہ سے صدقے دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اتنے گناہ بھی کر لو جن سے آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا بھر جائے، پھر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خطا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو خطائیں کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ مذکورہ حدیث اور درج ذیل حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا توبہ کرنا اور معافی مانگنا کتنا پسند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس شخص نے سفر میں اپنی سواری کو کسی جنگل بیابان میں گم کر دیا ہو، پھر اسے بہت تلاش کر کے تھک ہار کے کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا ہو، اسی اثناء میں اچانک اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے تو اپنی گمشدہ سواری کو اپنے سامنے پائے۔ اس وقت اس شخص کو اپنی سواری پانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی بعد روایات کے الفاظ میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ بندہ اپنی سواری اور توشہ سفر ملنے کی خوشی کی شدت کی وجہ سے یوں کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، یعنی فرط مسرت میں جسے یہ ہوش نہ رہے کہ وہ رب کو بندہ اور خود کو رب کہہ رہا ہے، اس کی خوشی کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔